جو شخص اشرف جلالی سے ضد کرے گا اور اسی شخصیت کو حوالہ کرے گا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم اس کے تعلق کیا ہے، میں اس کی مخالفت کروں گا یا چکوال میں ڈیرہ لگا دوں گا. ساری نمائندگی جڑے لوگ کر رہے ہیں انہوں میں ایک بہت بڑی شخصیت حضرت اشرف جلالی صاحب، اور خصوصاً چکوال وچکار انہوں دے خلاف بہت کچھ وہ کہہ رہے ہیں جڑے خود جاہل ان پڑھ یا بدماش رب یا نہ ملے ہوئے. دوستو میں گفتگو نہ کرنا، صرف ایک نئے فتنے تو سن آگاہ کرنا چاہنا. پہلے تو ایک خاص گروہ ہے جڑا صحابہ کرام نے توہین کرنا ہے، سن پتہ ہے. کچھ عرصے تو بکاؤ مال، میں دعوے نہ کہنا ان بکے ہوئے لوگ 6-7 انہاں اہل بیت کی محبت نہ بہانہ بنا کے صحابہ کرام اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ادبی نہ درس دینے. انہوں نے گفتگو سن کے حنیف قریشی وغیرہ میں نام بھی لے چھوڑنا، انہوں کو بچ کے رہو. اور اس وقت میرا اختلاف بھی رہنا رہا انہوں نے، لیکن اس وقت ایک اور کوشش کی جا رہی کہ مسلک اہل سنت کی جڑیاں نمائندہ ہستیاں ہیں، چند لوفر قسم نے جوان اور جاہل جنہوں نے دین نے علم نال کوئی تعلق نہیں، وہ انہوں نے پشت پناہیاں کر کے لوفر نوجوانہ نہیں مسلک نے نمائندہ ہستیاں نے مشکوک ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے یہ شخصیت یاد رکھو، جب نمائندہ ہستیاں مشکوک ہو جاتی ہیں ان کا وقار اور عزت لوگوں کی نگاہ میں کمتر پڑ جاتا ہے، وہ مسلک دنیا سے فنا ہو جاتا ہے، وہ مذہب دنیا سے فنا ہو جاتا ہے. ساری نمائندگی جڑے لوگ کر رہے ہیں انہوں میں ایک بہت بڑی شخصیت حضرت اشرف جلالی صاحب، اور خصوصاً چکوال وچکار انہوں دے خلاف بہت کچھ وہ کہہ رہے ہیں جڑے خود جاہل ان پڑھ یا بدماش رب یا نہ ملے ہوئے. انہوں نے وہ پشت پناہی کر رہے ہیں جنہوں نے کوئی پتہ نہیں دین نہ قرآن نہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ اپنے مسلک نہ. اسی اس مسلک تے قائم ہاں جس تے جنید بغدادی تو لے کے داتا گوہی فقیری حجویری تک، اور شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری تو لے کے مجدد الثانی تک، اور معین الدین چشتی اجمیری تو لے کے حضرت شمس العارفین، حضرت قمر الدین سیالوی اور حضرت ضیاء الدین سیالوی تک، تمام ہستیاں حضرت حمید الدین سیالوی تک، میرے بابائی صاحب چرائی تک اس مسلک تے قائم رہیاں. حضرت مجدد الثانی نقشبندیہ نے امام ہم. آپ نے ایک فرمان میں تھن سنانا، ایک مکتوب ایک جگہ تے مشکوک لوگ ہے، انہوں نے لکھیا سوال جواب، انہوں نے لکھیا کہ النار، میں تو یہ کہتا ہوں کہ النار الخامیہ لمن ذم المعاویہ، جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغض رکھتا ہے اس کے لیے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ابو بکر عمر کی تو اور ہستی ہے نا، جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دل میں ذرا سا بھی اناد اور بغض رکھتا ہے. میں دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ تاریخ پر اپنے عقائد کو تاریخ کے ماتحت مت کرو، اپنے عقائد کو قرآن اور سنت کے ماتحت کرو. تاریخ کے ماتحت کرو گے تو بہت سی گستاخیاں کرنی پڑ جائیں گی، کیونکہ وجہ تقابل یا قتل عثمان کو جائز قرار دینا پڑے گا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جو شہید کیا گیا درست کیا گیا ہے. اگر یہ درست کہنے کی جرت نہیں کر سکتے تم لوگ تو پھر تاریخ کے واقعات پر اپنے عقیدے نہ بناؤ، تاریخ کو عقیدوں کے ماتحت رکھو.
اور عقیدے صرف وہ اختیار کرو جو قرآن ہمیں دیتا ہے اور سنت مصطفیٰ سے ہمیں ملتے ہیں اور تعامل صحابہ سے ہمیں ملتے ہیں. تعامل ایسے بدبخت نوجوان جو چکوال کے ہیں، جو ہمارے علماء کے ساتھ ضد کر رہے ہیں اور ان کی شخصیت کو ہولہ کر رہے ہیں، کم از کم میں چورہ شریف کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو ہماری طریقت میں سے ان کے ساتھ سلام بھی کرے گا، میرا اس کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے. نہ اس کو چورہ شریف آنے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے کسی پروگرام کی آنے کی ضرورت ہے. چھیک سے لے کر تھوا بہادر تک میں تمام پیر بھائیوں کے لیے یہ اعلان کروں. میں نے کل کرنا تھا، کل مجھے یاد نہیں رہا، میری صحت اجازت نہیں، مجھے تکلیف میں تھا اس وقت، بہت مشکل سے گفتگو کر رہا تھا، تو اس وقت ذہن میں نہیں آیا. اگر ذہن میں آتا تو کل. آج میں یہ جو پیغام دے رہا ہوں یہ تمام لوگ سن رہے ہیں. یہ عزیزی بیٹا میرا عثمان یہ نمائندگی کر رہے ہیں، یہ کہہ دیں گے، اور ہر جگہ پہ ہمیں یہ ہوگا کہ جو شخص اشرف جلالی سے ضد کرے گا اور اسی شخصیت کو ہولہ کرے گا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم اس کے تعلق کیا ہے، میں اس کی مخالفت کروں گا. یا چکوال میں ڈیرہ لگا دوں گا، میں بیٹھ جاؤں گا یا چکوال میں. ہم ان پیروں میں سے نہیں ہیں جو صرف نذرانے بٹورنے والے ہیں. حضرت یہاں جو آتے ہیں نا ان کو بھی بتا دیں، تڑا میں چھک دیں گے ہم ان کی. کتنا ٹھہریں گے وہ نوجوان، ایسی تیسی ان بدبختوں کی، بے حیاؤں کی، جو علماء اہل سنت کے حیا کو توڑیں گے، ان کے خلاف بیان بازیاں کریں گے. یہ کل کے چمچے یہ علماء اہل سنت پر تبصرے کریں گے، بے غیرت بےہودے لوگ. یاد رکھو ایسے لوگوں کی تلابیں کھینچ لو، ان کے ساتھ بات مت کرو، ان کے ساتھ کلام مت کرو. ہم ان کے ساتھ، میں بائیکاٹ کا چورہ شریف کی نمائندگی کی حیثیت اعلان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ مجھے اپنے اس موقع پر استقامت نصیب فرمائے. اور استقامت ہے، مجھے دنیا کی کیا پرواہ ہوتی ہے. دنیا کی طاقتوں کو، بڑی بڑی طاقتوں کو دیکھا ہم نے. 70 میں پہلی مرتبہ میں نے جو ہے وہ اسراء پہ قدم رکھا تھا جب میری 13 سال کی عمر تھی. اس وقت بھٹو کے خلاف نعرے لگائے تھے جب بڑا تنتنا ہوا کرتا تھا اس کا. تو آج تو بہت سے یہاں پر کئی آئے اور کئی گئے، اور ہم ہر دور میں ہر ایک کو جو ہے وہ للکار کرتے رہے اور ہم نے مقابلہ کیا. یہ میرے دانت جو ہے نا یہ ٹوٹے تھے ختم نبوت کی جو پہلی تاریخ تھی 74 والی، اس میں تو ہم قربانی دینے والے ہوں. ایسے دوست، ایسے جو عزیز ہیں ہمارے، اگر ہمارا عزیز بن کے رہنا ہے، اگر ہمارا برخوردار بن کے رہنا ہے تو خبردار ہمارے علماء کی بے ادبی کا سوچنا بھی نہیں. ہم تمہاری لگامیں کھینچ دیں گے، ہم تمہاری زبانیں کھینچ دیں گے. تم کون ہوتے ہو ہمارے علماء کی بے ادبیاں کرنے والے؟ تو پتہ ہی نہیں ہے جاہل لوگوں، چبجے کہیں کے نہ ہو. تو سب تک ان جو ATI کے ہوں یا جو بھی ان تک میرا پیغام یہ پہنچنا چاہیے کہ میں بیٹھ جاؤں گا یہاں اور میں دیکھوں گا تم کس طرح جلالی کی یا کسی اور اہل سنت کے عالم کی توہین کرتے ہو اور اس کی تنقید کرتے ہو. تم بدتمیز نہ ہو تو جو مرضی ہو تم عقائد بنائے ہوئے جہالت پر مبنی کرتے. وہ کیا نمائندگی کرتا ہے؟ وہ وہی نمائندگی، وہی عقیدہ بیان کر رہے جو صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہمارے بزرگوں کا تھا.